السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل نے مشرقی القدس میں فلسطینی وجود کو نشانہ بناتے ہوئے سلوان بلدہ کے البستان محلے کے رہائشیوں کو ان کی نجی زمینوں پر قبضے کے باضابطہ نوٹس جاری کر دیے، جس کے بعد علاقے میں ایک نئی اور خطرناک بے دخلی کی لہر کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ فلسطین کی یہ زمین مسجد اقصیٰ کے جنوبی حصے کے انتہائی قریب واقع اور مکمل طور پر فلسطینی شہریوں کی ذاتی ملکیت پر مشتمل ہے۔ تاہم قابض حکام اسے مختلف قانونی ہیلوں کے ذریعے ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل دنیا کی آنکھ میں دھول جھونک کر ہیکل سلیمانی بنانے کے منصوبے کو عملی شکل دے رہا ہے۔ وہیں دنیا اس وقت ایران اور غزہ میں الجھی ہوئی ہے اور اس کے لیے اسرائیل امریکہ کو استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے منصوبے پر کام کر سکے۔ القدس گورنری کی جانب سے جاری کردہ تفصیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی حکام تقریباً 1100 مربع میٹر اراضی کو اپنی تحویل میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس اقدام کو مبینہ طور پر باغات کی آرائش اور گاڑیوں کے لیے پارکنگ کے منصوبے کے نام پر جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیان کے مطابق قابض بلدیاتی ادارے ایک پرانے اور متروک بلدیاتی قانون کا سہارا لے کر اس زمین کو خالی اراضی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ زمینی حقائق اور تاریخی شواہد کے سراسر منافی ہے۔ القدس گورنری نے واضح کیا ہے کہ جس زمین کو آج خالی دکھایا جا رہا ہے وہ در حقیقت ان فلسطینی گھروں کے ملبے پر مشتمل ہے جنہیں ماضی میں زبردستی مسمار کیا گیا تھا۔ ان گھروں کے مالکان کو نہ تو دوبارہ تعمیر کی اجازت دی گئی اور نہ ہی زمین کے کسی متبادل استعمال کا حق دیا گیا تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس علاقے کو دانستہ طور پر غیر استعمال شدہ ظاہر کیا جا سکے اور یوں قبضے کی راہ ہموار کی جائے۔ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق نے ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی آزادانہ تحقیقات کے مینڈیٹ میں توسیع کرنے اور مظاہرین پر حکام کی جانب سے کیے گئے پرتشدد کریک ڈاؤن کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی ایک قرارداد منظور کر لی۔ کیوبا، پاکستان، مصر اور چین نے اس منصوبے کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں آج ووٹنگ کرائی گئی۔ 25 ریاستوں نے حمایت، 7 نے مخالفت اور 14 نے غیر جانبداری کا مظاہرہ پیش کیا۔ اس رائے دہی سے قبل اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ مظاہروں پر اپنی ظالمانہ سرکوبی ختم کر دیں۔ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ ہنگاموں کے دوران ہزاروں افراد بشمول عینی شاہدین ہلاک ہوئے، جنہیں وہ 1979 کے انقلاب کے بعد کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن قرار دیتے ہیں۔ ہائی کمشنر فولکر ترک نے جنوا میں کونسل کے اجلاس میں کہا کہ میں ایرانی حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں اثر و نو غور کریں اور اپنی ظالمانہ سرکوبی کو ختم کریں۔ انہوں نے وسیع پیمانے پر گرفتاریوں میں قید افراد کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ایرانی حکام نے ہنگامے اور ہلاکتوں کی ذمہ داری دہشت گردوں اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں پر ڈال دی ہے، جنہیں جلاوطن مخالفین اور بیرونی حریف امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ امریکہ نے عالمی ادارہ صحت یعنی WHO سے باضابطہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی ہے، جس کے بعد جنوا میں ادارے کے ہیڈ کوارٹر سے امریکی پرچم ہٹا دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر صحت رابرٹ ایف کینڈی جونیئر اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مشترکہ اعلان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اب عالمی ادارہ صحت کا رکن نہیں رہا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ 1948 میں ادارے کے قیام کے بعد امریکہ اس کی رکنیت سے دستبردار ہوا ہے۔ امریکہ عالمی ادارہ صحت کا سب سے بڑا مالی معاون تھا جو کل فنڈز کا 18% فراہم کرتا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کورونا وائرس کی وبا کے دوران ناقص حکمت عملی کو قرار دیا گیا۔ العربیہ اردو کے مطابق امریکی وزارت صحت اور خارجہ نے کہا ہے کہ اب امریکہ کا عالمی ادارہ صحت کے ساتھ تعلق انتہائی محدود رہے گا۔ حکومتی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ بطور مبصر بھی شرکت کا ارادہ نہیں رکھتا اور نہ مستقبل میں دوبارہ شمولیت کا کوئی منصوبہ ہے۔ امریکہ اب عالمی ادارہ صحت کے بجائے براہ راست دیگر ممالک کے ساتھ مل کر صحت کے شعبے اور بیماریوں کی نگرانی پر کام کرے گا۔ اسرائیل کا منشا ہے کہ وہ رافع بارڈر کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد سختی سے محدود رکھنا چاہتا ہے تاکہ غزہ سے باہر جانے والوں کی تعداد واپس کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق معاملے کی حساسیت کے باعث نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کرنے والے 3 باخبر ذرائع نے بتایا کہ مصر کے ساتھ متصل اس اہم سرحدی راستے کو آئندہ ہفتے کھولنے کا امکان ہے، مگر اسرائیلی پالیسی کے عملی نفاذ سے متعلق کئی پہلو ابھی تک غیر واضح ہیں۔ امریکی حمایت یافتہ عبوری فلسطینی انتظامی کمیٹی کے سربراہ علی شاط نے اعلان کیا کہ رافع کراسنگ آئندہ ہفتے دوبارہ کھول دی جائے گی۔ یہ غزہ کا واحد زمینی راستہ ہے جس کے ذریعے 20 لاکھ سے زائد آبادی رکھنے والے علاقے کے لوگ
अंदरूनी या बैरूनी सफ़र कर सकते हैं। ये सरहद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी मंसूबे के इब्तदाई मरहले में खुलनी थी, लेकिन मुतअद्दिद सियासी व अस्करी पेचीदगियों के बाद ताख़ीर का शिकार रही। इस माह वाशिंगटन ने तस्दीक की कि अमन मंसूबा अब दूसरे मरहले में आ गया है, जिसके तहत इजरायली फ़ौज को मज़ीद इनखला करना है, जबकि हमास को इंतज़ामी इख्तियारात छोड़ना होंगे। एक सर्वे के मुताबिक 7 यूरोपीय यूनियन ममालिक में सवाल किए गए यूरोपियों में से आधे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप का दुश्मन समझते हैं। सर्वे के मुताबिक 51% लोग डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप का दुश्मन समझते हैं। मुआवजने के तौर पर महज 8% ने इन्हें यूरोप का दोस्त करार दिया। ये सर्वे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, स्पेन, डेनमार्क और पोलैंड में हर एक मुल्क में 1000 से ज़्यादा अफराद के सर्वे पर मबनी था। जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डेनमार्क को खुद मुख्तार इलाका ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बाद शुरा से सवालात किए गए तो तकरीबन 39% ने कहा है कि वो ना तो एक है ना दूसरा। ये राय 13 जनवरी था 19 जनवरी के दरमियान ली गई। डेनिश बाशिंदों के 58% ने ट्रंप को दुश्मन करार दिया। तमाम 7 ममालिक में 44% ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह बर्ताव करता है, जबकि दीगर 44% का ख्याल था कि इनमें आमिराना रुझानात मौजूद हैं। महज 10% ने कहा कि वो जमहूरी उसूलों का एहतराम करते हैं। यूनान की पार्लियामेंट के सामने एक मसूदा पेश हुआ जिसमें वजारत माइग्रेशन ने ऐलान किया कि अब इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क़वानीन पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होंगे और इन्हें तोड़ने वालों को उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी एफपी के मुताबिक 2015 के बहरान के दिनों से यूनानी शामी मुहाजिरीन की यूरोप तक रसाई का दरवाज़ा रहा है। इन्हीं रास्तों पर कई इमदादी कारकुन आज भी मुकदमात भुगत रहे हैं, जिन पर उन लोगों की मदद करने का इल्ज़ाम है जिन्हें वो मुजरिम नहीं बल्कि बेसहारा समझते थे। मसूदे के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर आने वालों की कोई भी मदद, चाहे वो बाकायदा रिहायशी इजाज़त रखने वाला शख्स करे, जुर्म तस्वुर होगा। अगर कोई मुहाजिर किसी जुर्म में मुलविस पाया गया तो उसे बराह रास्त मुल्क बदर किया जा सकेगा। यही नहीं, NGOs के अराकीन के लिए भी कैद और भारी जुर्मानों की शक्लें शामिल की गई है और तंजीम को सिर्फ एक रुकन पर इल्ज़ाम लगने पर ही रजिस्टर से खारिज किया जा सकता है। 56 तंजीमों ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि यह कानून इंसानी हुकूक के उसूलों को खतरे में डाल देगा। इसी दौरान जजीरा लेस्बोस की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया जिसके तहत 24 रजाकार, जिनमें मशहूर शामी रजाकार सारा मर्दीनी भी शामिल थी, तमाम इल्ज़ामात से बरी हो गई। यह फैसला नए कानून के पस मंज़र में और भी मायनाक़ैस हो गया है। चीन ने कहा है कि इसके ताकतवर मरकजी फौजी कमीशन के सीनियर नायब चेयरमैन और एक दूसरे आला ओहदेदार के खिलाफ मुबैना तौर पर नज़्म व ज़ब्त की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में तफ्तीश की जा रही है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP का इस खबर के हवाले से कहना है कि चीन में आमतौर पर नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की इस्तिलाह बदउनवानी के लिए इस्तेमाल होती है। चीनी वज़ारत दिफा ने आज हफ्ते को एक बयान में कहा है कि शवाहिद का जायजा के बाद ज़ैंग यूशिया और ल्यू ज़ेनली के खिलाफ तफ्तीश शुरू करने का फैसला किया गया। ये इक़दाम सदर चीन ज़ी जिनपिंग के इक़्तिदार में आने के बाद गुज़िश्ता एक दहाई से ज़्यादा अरसे के दौरान पार्टी और रियासत के तमाम इदारों में बदउनवानी के खात्मे के लिए जारी वसी मुहिम का एक हिस्सा है। ज़ैंग यूशिया की उम्र 75 साल है और वो मरकजी फ़ौजी कमीशन के 2 नायब चेयरमैनों में से ज़्यादा सीनियर जनरल हैं। दूसरे नायब चेयरमैन ज़ैंग शिंग में बीजिंग की खुफिया रॉकेट फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल हैं और दोनों इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने कहा है कि अगर हालात इजाज़त दें तो तुर्किया गाज़ा को फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनक़रा बराह रास्त किरदार अदा करने का अज़्म रखता है। हालांकि इजराइल मुखालिफत कर रहा है और साथ ही वो जंग के बाद हुक्मरानी, इंसानी इमदाद और वसी इलाकाई सिफारतकारी के मंसूबे भी बयान किए। आज तुर्क निजी टीवी चैनल NTV से बात करते हुए हाकान फ़ैदान ने कहा है कि इजराइल गाज़ा में तुर्किया की शमूलियत से मुतालिक हर चीज़ की मुखालिफत कर रहा है, मगर उन्होंने इसरार किया कि इनक़रा की कोशिशें जारी रहेंगी। अगर हालात मौजू बने तो हमारे पास फ़ौजी ताउन फराहम करने की ख्वाहिश मौजूद है। हाकान फ़ैदान ने गाज़ा को तुर्किया की सबसे फौरी तरजीह करार दिया और कहा कि इलाके में हुक्मरानी और इंतज़ाम की निगरानी के लिए एक नए बोर्ड ऑफ पीस ढांचे की तैयारी जारी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और बल्कानी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इस्तंबुल में एक इजलास में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदारती महकमा इत्तलात के मुताबिक इजलास में मॉन्टेनेग्रो के वज़ीर ख़ारजा एरोन इब्राहिमोविच, कोसोवो, बोस्निया हेर्ज़ेगोविना के वज़ीर ख़ारजा, शुमाली मकदूनिया के अल्बानिया के वज़ीर ख़ारजा और सर्बिया की डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। इस्तंबुल में बल्कान अमन प्लेटफॉर्म के दूसरे इजलास के इनेकाद पर अपनी मसरत का इजहार करते हुए
صدر ترکی رجب طیب اردغان نے ممالک کے نمائندوں کا تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے آج ہفتے کے روز مسلح افواج کی 3 سالہ تنظیم نو کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ پیٹرا نیوز ایجنسی کے مطابق شاہ عبداللہ نے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ہماری عرب فوج ایک ایسا قومی ادارہ ہے جس پر ہر اردنی کو فخر ہے۔ ہمیں اپنی افواج کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور مختلف جنگی ماحول کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی تنظیم نو کرنی ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فوج کے پاس کافی ریزرو فورس ہونی چاہیے جو تمام ضروری صلاحیتوں سے لیس ہو۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو تضحیک آمیز اور شرمناک قرار دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو کے فوجی افغانستان میں فرنٹ لائن پر نہیں لڑے۔ برطانوی خبر رساں NBC رویٹرز کے مطابق کیئر اسٹارمر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کو تضحیک آمیز اور سچ کہوں تو انتہائی شرمناک سمجھتا ہوں۔ مجھے اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہے کہ ان باتوں نے ان افراد کے اہل خانہ کو گہرا دکھ پہنچایا ہوگا جن کے پیارے اس جنگ میں ہلاک یا زخمی ہوئے۔ برطانوی وزیر اعظم سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ امریکی صدر سے معافی کا مطالبہ کریں گے تو ان کا جواب کچھ یوں تھا کہ اگر میں نے اس طرح کی غلط بات کہی ہوتی یا ایسے الفاظ استعمال کیے ہوتے تو میں یقیناً معافی مانگتا۔ برطانیہ کے شہزادہ ہیری جنہوں نے خود افغانستان میں خدمات انجام دی انہوں نے بھی اس بیان پر رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان قربانیوں کا ذکر سچائی اور احترام کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ ہم نے اس اتحاد کے لیے خون کی قیمت ادا کی ہے۔ سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین شریفین کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان مبارک کے دوران افطار دسترخوان پرمٹ کے لیے درخواستیں طلب کی جا رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ادارے کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں افطار دسترخوان لگانے کے لیے افراد اور غیر منافع بخش فلاحی تنظیمیں مقررہ ضوابط کے تحت درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق انفرادی سطح پر پرمٹ کے لیے درخواستوں کی وصولی 2 دن یعنی 25 جنوری تک جاری رہے گی۔ بعد ازاں غیر منافع بخش فلاحی اداروں کی درخواستوں کی وصولی 28 جنوری سے شروع ہوگی جس کے لیے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی حرمین اتھارٹی کے مطابق رمضان مبارک میں افطار دسترخوان لگانے والوں کو چاہیے کہ درخواستیں جمع کرانے سے قبل اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ ضوابط کا جائزہ لیں اور اس کے مطابق اپنی درخواستیں تیار کریں۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک نہایت ایمان افروز اور دلوں کو نرم کر دینے والی خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس نے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کو جذباتی کر دیا۔ اردن سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ نوجوان بدر بدران جو برسوں سے بولنے کی صلاحیت سے محروم تھے انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے دوران خانہ کعبہ کے سامنے اچانک بولنا شروع کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق طواف کے دوران جب جذبات اپنے عروج پر پہنچے تو بدر کے لبوں سے پہلا جملہ ادا ہوا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ روح پرور منظر مسجد حرم میں موجود ہر شخص کے لیے نہایت رقت انگیز ثابت ہوا۔ آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فضا سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خاندان کے افراد کے مطابق بدر پیدائشی طور پر گونگے نہیں تھے۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ایک شدید نفسیاتی صدمے کے بعد ان کی بولنے کی صلاحیت اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اگرچہ ان کی سماعت برقرار رہی مگر طویل علاج ڈاکٹروں اور ماہرین نفسیات کی مسلسل کوششوں کے باوجود وہ گفتگو کرنے سے قاصر رہے۔ یوں وہ برسوں تک سنتے تو رہے مگر بول نہیں پاتے تھے۔ بدر نے 13 جنوری کو عمرے کی نیت سے اپنے روحانی سفر کا آغاز کیا اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کے سفر کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہے۔ گزشتہ روز مکہ پہنچنے کے بعد طواف کے دوران وہ حیرت انگیز لمحہ آیا جب ان کی گویائی لوٹ آئی اور انہوں نے خود اس کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے لبوں سے ادا ہونے والا پہلا لفظ کلمہ توحید تھا۔ مشرق و سطح اس وقت کشیدہ ماحول کا شکار ہیں۔ سیاست میں اس وقت الفاظ نہیں دھمکیاں چل رہی ہے اور ان دھمکیوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کا غزہ کے مستقبل پر کسی بھی بات چیت میں کوئی کردار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ زمین پر بھی نہیں اور یقینی طور پر بندوقوں سے بھی نہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس بورڈ میں پاکستان کو لے کر جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں پاکستانی فوج جو بعض اسلامی ممالک میں اسے خلیفہ کے عہدے پر فائز کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہے، اب اسے اسرائیل کی براہ راست سرزنش کا سامنا ہے۔ یہ صرف ایک سفارتی بیان نہیں بلکہ پاکستان کی عسکری اور نظریاتی سوچ پر براہ راست حملہ ہے۔ غزہ کی جنگ نے اسرائیل کو مزید جارحانہ بنا دیا ہے اور اب اس نے جلی حروف میں دوست اور دشمن کے درمیان لکیر کھینچ دی ہے۔